إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں نماز کے فضائل اور اس کے فوائد کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی کہ ایک انسان، ایک مسلمان جب اس کی زندگی میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ نماز کا خیال کرتا ہے، تو اس کو کون سے یا کون کون فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز کے بہت سارے فوائد قرآن و سنت میں بیان کیے گئے. ان فوائد میں ایک فائدہ اس آیت کریمہ میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی بیان کیا گیا. فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے ہمارے حبیب جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھ کر لوگوں کو سنائیے، آپ اس کی تلاوت کر دیجئے، لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر بیان کر دیجئے. دوسرا کام وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے ہمارے حبیب آپ نماز قائم کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس لیے کہ بلا شبہ نماز فواحش سے اور منکرات سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اے انسانوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں خطاب اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حکم آپ کی پوری امت کو ہے. نماز قائم کرنا صرف وقت کے پیغمبر کا کام نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد چاہے مرد ہو یا عورت ہر ایک کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں نماز کا ایک بنیادی فائدہ ذکر کیا. کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز فواحش سے، زناکاری سے، بدکاری سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے اور مرد و زن کے اختلاط سے یہ نماز روکتی ہے۔ وہ گناہ جو بالکل ظاہر ہیں، جس میں زنا ہے، بدکاری ہے، بے پردگی ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ سے بھی نماز روکتی ہے۔ والمنکر، اور منکرات سے بھی، یعنی منکر وہ کام جو شریعت کی نگاہ میں غلط ہو، اللہ کی نگاہ میں غلط ہو، رسول کی نگاہ میں غلط ہو، یعنی فواحش اور منکرات سے یہ نماز روکتی ہے۔ بے حیائی اور بدتمیزی سے نماز روکتی ہے۔ یہیں پر بعض لوگوں کے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر، اسی سماج کے اندر بعض بھائیوں کا اعتراض ہوتا ہے، بعض بھائیوں سے معاملات ہوتے ہیں، بات بات میں کسی کا سوال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو قرآن کی بات کرتے ہو، رسول کی بات کرتے ہو، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے سے روک دیتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں، سماج کے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی پرہیزگار ہے، اس کے باوجود وہ گناہ بھی کر رہا ہے، ایک آدمی نمازی ہے، اس کے باوجود بھی دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی نمازی ہے، اس کے باوجود بھی حرام خوری کر رہا ہے، ایک آدمی نمازی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس کی نماز اس کی زندگی کو تبدیل کیوں نہیں کر رہی ہے؟ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ نمازی آدمی کو نماز برائی سے روک دیتی ہے، لیکن سماج کے اندر نمازی انسان بھی گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور کبائر، بڑے بڑے گناہ کا اس سے ارتکاب ہوتا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کا قصور نہیں ہے، نماز کی غلطی نہیں ہے، نمازی کو بے حیائی سے روک دیتی ہے، لیکن ایک آدمی نماز پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، تو غلطی اس نمازی کی ہے، نمازی کی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مریض کا مرض اس وقت بڑھ جاتا ہے، اس بیمار کی بیماری اس وقت بڑھ جاتی ہے جب وہ مریض، وہ بیمار ڈاکٹر اور حکیم کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق دوائیوں کا وہ استعمال نہیں کرتا ہے۔ حکیم ایک ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ دوائیوں کو پابندی سے کھانا ہے اور اس کے آداب اور اس کے شرائط کو پورا کرنا ہے، اور وہیں پر ڈاکٹر یہ بات بھی بتلاتا ہے کہ اس بیماری کی حالت میں آپ کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، تب جا کر وہ دوا آپ کی بیماری کو زائل کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، ورنہ دوا کھانے کے باوجود مرض بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان کی زندگی میں نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، نماز کے شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، اور نماز جن جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، جن جن چیزوں سے نماز کے ثواب اور اجر ضائع ہوتے ہیں، اگر انسان ان سے نہیں بچتا ہے تو وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے اور اس کے شرائط اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے اور نماز کی نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ نماز یقیناً اس نمازی کو فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے فضائل اور نماز کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے خطائیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں گناہ ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز انسان کے گناہوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور اس کو مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ نماز کس طور پر اثر ڈالتی ہے، کس طور پر گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء
قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، آپ کا ایک سوال ہے، نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اگر تم میں سے کسی بھی آدمی کے گھر کے دروازے پر، گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں وہ آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ اس سے نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہیں گے، کوئی گندگی اس کے بدن پر رہے گی؟ ایک آدمی دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہیں گے؟ یہ سوال پیارے نبی کا صحابہ کرام سے تھا۔ قالوا لا يبقى من درنه شيء، تمام صحابہ نے بیک زبان کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے اور اس کے بدن پر میل کچیل اور گندگی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جواب سننے کے بعد کہا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال تو 5 نمازوں کی ہے۔ جب ایک انسان 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، 5 نمازیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ نماز کی برکت کی وجہ سے اس کے گناہ کو، اس کے خطاؤں کو اللہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی واضح طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا کہ انسان کتنا گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے ساتھ اگر نماز ہے تو نماز زائل کر دیتی ہے، گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ کیسے؟ عن انس بن مالک عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحتقرون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحتقرون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحتقرون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحتقرون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحتقرون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا رواه الطبراني في المعجم الأوسط۔ طبرانی اوسط کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتقرون ای تقعون فی الذنوب، کہ اے لوگو تم آگ میں جل جاتے ہو، تم آگ میں پڑے رہتے ہو۔ کیا مطلب؟ تم گناہ کر کے جہنم میں جانے والے کام کر بیٹھتے ہو، تم جیسے ہی گناہ کرتے ہو گناہ میں پڑ جاتے ہو، اور گناہ انسان کو جہنم تک پہنچانے والا عمل ہے۔ کہا گیا کہ تم گناہ پر گناہ کرتے ہو، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتھا، فجر کی نماز تمہارے گناہ کو ختم کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ ثم تحتقرون پھر گناہ میں پڑ جاتے ہو۔ فجر کے بعد ظہر تک کا جو وقفہ ہے اس میں بھی بہت ساری نافرمانیاں کر لیتے ہو، تم گناہ میں پڑ جاتے ہو، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، تم ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہو، ظہر کی نماز تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ پھر ظہر سے عصر تک اس بیچ میں تم گناہ کر بیٹھتے ہو، یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھتے ہو، عصر کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقفہ ہے اس میں بھی تم گناہ کر لیتے ہو، جیسے ہی مغرب کی نماز ادا کرتے ہو تمہارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر مغرب سے عشاء کا جو وقفہ ہے اس بیچ میں بھی تم گناہ کر لیتے ہو، عشاء پڑھتے ہو، وہ گناہ دھو دیا جاتا ہے، وہ نماز ختم کر دیتی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ثم تنامون، عشاء کے بعد رات کے وقت تم بستر پر جاتے ہو، اس حال میں تم سوتے ہو، نیند کے آغوش میں جاتے ہو، تمہارے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، تم صبح تک بے گناہ اور معصوم سو جاتے ہو، گناہوں سے پاک سوتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی برکت یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئے دن ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر وقت ہم گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ نماز کی برکت سے ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا ایک فائدہ اور نماز کا ایک مقام تو یہ ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں راحت ہے،
نماز میں راحت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان پریشان ہے، انسان سکون کے لیے دوائیاں لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، اضطراب کی زندگی گزار رہا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کی پابندی کر لو، زندگی میں سکون آ جائے گی، زندگی میں راحت آ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جہاں بہت سارے اعمال آپ انجام دیتے تھے، جہاں بہت ساری نیکیوں کی ترغیب دلایا کرتے تھے، آپ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے جو سکون ملتا ہے نماز میں ملتا ہے، مجھے جو راحت ملتی ہے نماز میں ملتی ہے۔ فرمایا گیا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه النسائی في السنن الكبرى۔ سنن الکبریٰ کی صحیح روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، کہا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے، 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے۔ النساء، عورتوں کو میں پسند کرتا ہوں، عورتوں کا خیال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا والطیب، خوشبو، عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور آگے کہا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ جب پریشان ہو جاتے، آپ کو جب آرام کی خواہش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا رخ کرتے۔ یہاں تک کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی نے سوال کیا، اپنے قوم اور سماج کے لوگوں کے بیچ میں یہ بات کہی، کہا لیتنی فصلیت فاسترحت، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں نماز پڑھ لیتا، فاسترحت، مجھے راحت مل جاتی، مجھے سکون مل جاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کے سماج اور ان کے قبیلے کے لوگوں کو ذرا اچھا نہیں لگا، ذرا اچھا نہیں لگا۔ فعابوا علیہ ذلک، ان لوگوں نے اس معاملے میں ان کی عیب نکال دی۔ بڑا سکون کے طلبگار ہو، بڑا نمازی بننے والے ہو، نماز کی بات کرتے ہو، کیا تمہیں نماز سے سکون مل جائے گی؟ انہوں نے دلیل دیا اور کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بها، اے بلال اقامت کہو، اقامت کہو، اور نماز کے لیے اقامت کہہ دو، ارحنا بها، اور نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچاؤ، مجھے راحت پہنچاؤ۔ معلوم یہ ہوا نماز میں سکون ہے، نماز میں راحت ہے، نماز بے چینی کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا جن کی زندگی میں راحت نہیں، سکون نہیں، بے چینی کی زندگی جی رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اسی طرح آج کا جو دور ہے، آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ ہر انسان کی زبان پر یہ ہے کہ ٹینشن ہے، ٹینشن ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی بیماری ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کی پابندی کر لو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال رکھو، اپنی زندگی میں نماز کو اہمیت دو، لہذا تمہارے ڈپریشن اور ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ کہا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلى، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اذا حزبه امر صلى، جب بھی آپ کو کوئی پریشان کرنے والی چیز پہنچ جاتی، کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو پہنچ جاتی، صلی، آپ نماز پڑھتے۔ بلکہ مسند احمد کے الفاظ ہیں اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی تکلیف والی چیز پہنچتی آپ نماز کی طرف لپک جاتے، آپ نماز کی طرف جلدی کرتے۔ آج ہم بھی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی دوائیاں کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ
ٹینشن کو ختم کرنا چاہتا ہے، شراب سے، سگریٹ سے، نشہ آور چیزوں سے، دوائیاں کھانے سے وقتی طور پر آپ کو راحت مل سکتی ہے، لیکن جو دلی سکون اور قلبی جو راحت ہے اور غم کا جو علاج ہے، نبی فرماتے ہیں، نبی خود اپنا علاج نماز کے ذریعے کرتے تھے، لیکن اس کو امت، آپ کی امت علاج کسی اور کی طرف تلاش کرتی ہے۔ لہذا اگر آپ غم میں مبتلا ہیں، نماز کا رخ کیجیے، نماز آپ کو غم دور کر دے گی آپ کی زندگی سے۔ اسی طرح نماز کے فوائد میں سے یا نماز کی فضیلت میں سے ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز حصول رزق کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز حصول رزق کا بہترین ذریعہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اے انسانوں، محنت کرو، مزدوری کرو، شوق سے جاؤ، لیکن شریعت کی پابندی میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن نہ یہ کہ انسان نماز، روزے، دین، آخرت سب چیزوں سے غافل ہو جائے، اولاد کی پرورش کے نتیجے میں، مال کو حاصل کرنے کے نتیجے میں، دنیا کو جمع کرنے کے نتیجے میں آدمی فرائض سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، آخرت سے دور ہو جائے۔ اللہ یہ وعدہ دلا رہا ہے، اے میرے بندو نماز پڑھو، ہم رزق کے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی نماز کے پابندی کیجئے، نماز پر جمے رہیے، اور نحن نرزقک، ہم آپ کو کھلائیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نبی کو حکم دیا اور یہ حکم پوری امت کو ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے، اے والدین، اے سرپرست حضرات، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو۔ جب باپ بے نمازی ہوگا، ماں بے نمازی ہوگی، کبھی بھی کس زبان سے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا مسجد جا؟ ایک ماں جب بے نمازی ہوگی کس منہ سے کہے گی بیٹی اٹھو اور نماز پڑھو؟ جب تک ماں باپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد نمازوں کا اہتمام کرو؟ کہا جا رہا ہے والدین، سرپرست، ذمہ دار حضرات، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرنے کا حکم دو۔ اولاد کو کھلانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، لیکن رزق کا راستہ ہمارے پاس ہے۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی کھلائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے، اے بندو، ہم تجھ سے اپنے بارے میں اپنے لیے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اور یاد رکھو ہم اس بات کا بھی حکم نہیں دے رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو اپنے بارے میں، یعنی تم اپنے آپ کو کھلاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ، ہم اس کا حکم نہیں دے رہے۔ تم تو کھلاؤ گے ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے بل نحن نتکلف ایاک و ایاہم، بلکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو۔ آگے چل کر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندہ، اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، اے بندہ جب تو نماز پڑھے گا ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ رزق کہاں سے چلا آیا۔ پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ ہے، اللہ مصیبت سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اور جس انسان کی زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ بندہ کو شعور بھی نہیں ہوگا کہاں سے رزق مل رہا ہے۔ اسی طرح نماز کا جو ایک فائدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی رزق کا راستہ کھول دیتا ہے، وہیں پر یہ نماز مدد کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ کی مدد چاہیے، انسان کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو مدد نہیں مل رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے،
یاد رکھا جائے پوری دنیا کے اندر کم و بیش ہر انسان پریشان ہے، مدد کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، مدد نہیں آ رہی ہے، مدد نہیں آ رہی ہے، اور مدد اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجرم ہم ہیں، گناہ گار ہم ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے جب تک اللہ کے قانون کو ہم نافذ نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب ہی آئے گا، مصیبت ہی آئے گی، پریشانیاں ہی آئیں گی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ مدد کے لیے شرائط ہے، مدد کے لیے اعمال کرنے ہوں گے، ان اعمال میں سے ایک عمل نماز بھی ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے کہا گیا سورۃ البقرہ کے اندر ہی کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں صبر طلب کرو، جو ہے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز کے حوالے سے ایک بات بیان کی گئی، کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا نماز پڑھنا یہ بہت بھاری کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نماز بہت آسان ہے۔ لیکن جو لوگ ڈرتے رہیں، جو لوگ خوف نہیں کھاتے، جنہیں آخرت کے عذاب کی فکر نہیں ہے، ان کے لیے یقیناً یہ نماز بہت مشکل عمل ہے۔ آج ہم حاضر ہو جاتے ہیں، جمعہ میں ہماری تشریف آوری ہو جاتی ہے، لیکن اور نمازوں میں ہم کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر مدد چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو، نمازوں کی پابندی کر لو، زندگی میں مشکلات آئے صبر کر لو، صبر کر لو، اللہ کو برا بھلا نہ کہو، چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، صبر کر لو، اللہ کی مدد آئے گی۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر تھے، سفر پر تھے، دوران سفر ہی ان کے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، ان تک خبر پہنچائی گئی، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ سفر پر ہیں اور آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، موت کی خبر سفر کی حالت میں دی جا رہی ہے۔ سننے کے بعد فاسترجع، انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، اور فاناخ، اور جو ہے وتنحى عن الطریق فاناخ، اور سواری پر، جس سواری پر وہ سوار تھے، سواری کو کسی کنارے لگاتے ہیں اور اونٹ سے نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد فصلى رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جب بیٹھتے ہیں تشہد میں کافی دیر تک بیٹھ جاتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد قام یمشی الی راحلتہ، اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں، وهو یقول، اور ان کی زبان پر یہی آیت کریمہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، یعنی بھائی کی وفات ہونی تھی، مرنا تھا، وہ انتقال کر گئے، جو کہنا تھا وہ کہہ لیے، اور مدد طلب کرنی تھی، صبر بھی کر لیے اور نماز بھی پڑھ لیے۔ معلوم یہ ہوا مصیبتوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ، مدد طلب کرنے کا بہترین ذریعہ یہی نماز ہے۔ نماز کا ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے اللہ کی حفاظت۔ ایک آدمی کی زندگی میں اگر نماز ہے، وہ سیف ہے، وہ محفوظ ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کی گارنٹی نہیں دیتا، اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہی نہیں دیتا۔ وہ جائیں جہاں چاہتے ہیں، مریں کٹے ختم ہو جائیں، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن کی زندگی میں نماز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو آدمی ہماری نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے یعنی خانہ کعبہ کا رخ کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے یعنی بسم اللہ کہہ کر جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ پہلی بات یہ کہی گئی من صلی صلاتنا، جو آدمی ہماری نماز پڑھے، کیا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے، نماز سنت رسول کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کا قبلہ وہی قبلہ ہو جو نبی کا قبلہ تھا، اور اس کو جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ وہی طریقہ ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا۔ جو آدمی یہ تین کام کرے گا، کہا گیا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ پھر آگے کہا گیا فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، اے لوگوں یہ اللہ کا عہد ہے، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے، جو لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے، سنت رسول کے مطابق پڑھیں گے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اور جو لوگ اس معاملے میں خیانت سے کام لیتے ہیں، جو لوگ سستی اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، کہا گیا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کی اس نگرانی کے معاملے میں خیانت مت کرو، لاپرواہی نہ کرو، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، لہذا اللہ کی اس عہد اور اس نگرانی کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیوں، نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، نماز کے بہت سارے مقام اور رتبے اور مراتب ہیں، اور اس کے بہت سارے فوائد اور فضائل ہیں جن کو مختصراً ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال کریں، نمازوں کا قتل نہ کریں، نمازوں کا خیال رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کبھی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو، شریعت اس کے بارے میں درگزر کرتی ہے، لیکن معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ نیند کا غلبہ ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پورے طور پر اس کی چھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو ہر حال میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی بات کی گئی۔ جماعت کے فضائل کیا ہو سکتے ہیں، کسی خطبے میں ہم ذکر کریں گے کہ نماز مسجد میں آ کر اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بات کی گئی ہے۔ ہر آدمی منمانی چاہے گھر میں پڑھ لے، جہاں چاہے پڑھ لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم مسلمان ہیں، رب العالمین ہمیں نماز کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین نماز کے جو فضائل ذکر کیے گئے، رب العالمین ہمیں ان کو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین بہت سارے بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، دعا کریں جن کے جو بھی مسائل ہیں، اگر کوئی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اتوار کے دن اس مسجد میں درس ہوا کرتا ہے مغرب کے بعد، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درس میں شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔